بہت محتاج رحمت ہوں، دکھا دے شان ربانی۔ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ آج سے ہم ایک مبارک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں تو بے شمار ہیں، مختصر سنتیں آپ کے سامنے روزانہ ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنے کی، عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، میرا تعلق اللہ سے قوی ہو جائے، میں اللہ کی معرفت حاصل کر لوں، تو اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اور شریعت کی نظر میں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی صحابہ کرام نے کوئی کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر سکوت فرمایا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، حضور نے اس کام سے منع نہیں کیا، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، تو اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ بس سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور حضور کا مبارک طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو سنتیں بے شمار ہیں، آئیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں بیداری کی سنتیں، یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں۔ انسان نیند سے اٹھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ روزانہ تو ہر انسان نیند سے اٹھتا ہے جس کی تقدیر میں اللہ نے زندگی لکھی ہے، لیکن کوئی اللہ کا خوش نصیب بندہ ان 5 چیزوں پر عمل کر کے، ان سنتوں پر عمل کر کے بیدار ہوتا ہے، تو اس کا بیدار ہونا ثواب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، سارا دن وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، سارا دن وہ اللہ کی پناہوں میں رہتا ہے، سارا دن اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ بے شمار فائدے ہیں سنتوں کے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ میری امت میں سے کوئی ایک سنت پر عمل کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہی تو ہے وہ زمانہ، یہی تو ہے وہ دور، آخری زمانہ، آخری دور۔ اب یہاں سنتوں کی بہت کمی ہے، تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ بیدار ہونے کی سنتیں، یہ سنتیں 5 ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بیدار ہونے کی 5 سنتیں، بس اتنا یاد رکھ لیجئے۔ نمبر 1، سب سے پہلے بیدار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہو کر اٹھتے اور نیند کے آثار کو، یعنی نیند کی علامتوں کو، نیند کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ملتے تھے، اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نیند ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی سنت اپنے ہاتھوں، یعنی الٹے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر ملنا۔ اس عمل کو 3 مرتبہ دہرا جائے۔ تو حافظ ابن حجر اور امام نووی علیہ الرحمہ نے اسی حدیث کے پیش نظر نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو مستحب بھی قرار دیا۔ نمبر 2، بیدار ہونے کی سنتیں میں نمبر 2، بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھنا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بے شمار دعائیں، مختصر دعا، چھوٹی سی دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بیدار ہونے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے تھے۔ جب رات میں آقا علیہ السلام آرام فرماتے، جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور مسواک کے بے شمار فوائد ہیں۔ جب مسواک کی سنتوں کا بیان آئے گا تب انشاءاللہ آپ کے سامنے مسواک کی فضائل پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ نمبر 4،
نیند سے بیدار ہونے کے بعد چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ناک کو صاف کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک کو صاف کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے ناک میں رات گزارتا ہے۔ یہ چوتھی سنت۔ نمبر 5، نیند سے بیدار ہونے کے بعد نمبر 5، پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ دھو نہ لے۔ تو میرے دوستو، یہ نیند سے بیدار ہونے کی مختصر سی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا۔ نمبر 2، بیدار ہونے کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ نمبر 3، بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا۔ نمبر 4، بیدار ہونے کے بعد ناک کو 3 مرتبہ صاف کر لینا، دھو لینا۔ نمبر 5، بیدار ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ اگر ان 5 کاموں کو کر کر ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دن خوشیوں کے ساتھ گزرے گا، سکون اور عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ آپ خود اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو اس پر عمل کرائیں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شیدائی بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالی مجھے بھی، آپ سب کو بھی، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔